شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فيقول العبد یہ بادوں سے لے کر تلخیص کے متن بسم اللہ الرحمن الرحیم جو 5 صفحے کے اول لگتی ہے، تو بادوں سے لے کر متن کی بسم اللہ تک علامت افتزانی باعث التصنیف بیان کرتا ہے کہ مختصر معنی لکھنی کا باعث کیا تھا، تو مختصر بات کرتا ہے کہ مختصر معنی سے پہلے ایک کتاب تھی عبدالرحمن دمشقی کی، اس کا نام تلخیص، اس تلخیص کی میں نے ایک طویل مفصل جامع شرح لکھی تھی جس کا نام کیا تھا؟ متول. کہتے ہیں کہ وہ متول جو ہے بڑی جامع کتاب تھی اور تفصیلی کتاب تھی، تلخیص کے ہر جملے پر میں نے بسط سے اس میں بحث کی ہے، لیکن لوگوں نے اس کو مسترد کیا 2 وجہ سے. ایک تو یہ کہ طالب علم کم ہمت تھے اور وہ کتاب لمبی تھی، تو انہوں نے کہا یہ ہماری بس کی بات نہیں ہے، اتنی طویل شرح اور لمبی کتاب ہم نہیں دیکھ سکتے پڑھ سکتے، آپ ایک مختصر کتاب پڑھیں. تو متول مسترد ہونے کی ایک وجہ یہ کیا تھی؟ اس کی طول. دوسری وجہ متول مسترد ہونے کی یہ تھی کہ طالب علموں نے مجھے کہا کہ آپ نے متول لکھ کر سمندر کو اکٹھا کیا. اب دوسرے علماء متول کے عبارات نکال کر مرتب کر کے اپنا نام لگاتا ہے کہ میں نے تلخیص المفتاح کی شرح کی. عبارات کہاں سے نقل کرتے تھے؟ متول سے، اور نام اپنا لگاتے تھے کہ یہ میری شرح ہے. تو طالب علموں نے کہا کہ دوسرا نقص اس میں یہ ہے کہ اس سے چوری ہوتی ہے اور چوروں کا پتہ نہیں چلتا. ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ ایک مختصر کتاب کریں تاکہ اس کا مطالعہ بھی ہمارے لیے آسان ہو، پھول اس میں نہ ہو اور لوگ اس سے چوری بھی نہ کریں. لیکن میں انکار کرتا تھا، اور انکار کی 2 وجہ. ایک تو یہ کہ طالب علموں نے متول اس لیے مسترد کیا کہ اس میں طول ہے، تو پھر اگر اس کے مقابل میں کتاب لکھوں گا تو وہ مختصر ہوگی، تو وہ مسترد کریں گے کہ اس میں اختصار. بات سمجھ میں آ گئی؟ اگر ان کو طول کی وجہ سے مسترد کر دیا تو دوسری کتاب کو اختصار کی وجہ سے مسترد کریں گی. کیوں وقت ضائع کرتا؟ دوسرا جو انہوں نے عذر پیش کیا تھا کہ لوگ متول سے کیا کرتے ہیں؟ چوری. کہتے کوئی بات نہیں ہے، میں سخی آدمی ہوں اور سخی کا مال لوگ لوٹتے ہیں. فرمایا سخی لوگ جب چائے پیتے ہیں تو ایک گھونٹ چھوڑ کر زمین پر پھینک دیتے ہیں، یہ زمین کو پھیلاتا ہے کہ میں نے پی لی تو بھی پی لے. تو گویا کہ میں پینے والا ہوں اور متول چائے کا پیالہ ہے، میں نے اپنی علوم اس سے حاصل کیے
اور جو لوگوں نے چوری کی وہ لوگ زمین کی مانند ہے، زمین پر لوگ چھ ڈالتے ہیں، تو اگر میں نے متول کے مضامین ان کے پیش کیے تو ٹھیک ہے، تو وہ دو وجہ سے متول کو مسترد کرتے تھے، اور میں دو وجہ سے مختصر معنی لکھنے کا ان کے استبداد کی وجوہیات تھی، ایک تھول اور ایک لوگوں کی چوریاں، اور میں مختصر کو مسترد کرتا تھا دو وجہ سے، ایک تو یہ ہے کہ متول غیر مقبول ہے طول کی وجہ سے، تو مختصر غیر مقبول بنے گا اختصار کی وجہ سے، دوسرا یہ اگر تم چوری کا عذر پیش کرتے ہو تو یہ تو میری سخاوت کی دلیل ہے، سخی آدمی کا مال ہمیشہ دوسرے لوگ کیا کرتے ہیں، لوٹتے ہیں، تم نہیں دیکھتے کہ جب انسان چائے پیتا ہے تو آخری گڑ زمین پر ڈالتا ہے کہ تو بھی پی جا، یہ گیا نہیں، ہاں اچھا جی، تو وہ متول کو مسترد کرتے جاتے تھے، مختصر معنی کا مطالبہ کرتے تھے، اور میں مختصر کو مسترد کرتا جاتا تھا اور اکتفا بالمتول کرتا تھا، لیکن بالآخر طالب علموں نے مجھے مجبور کیا ٹھیک ہے، اور میں نے پھر مختصر کتاب، اور یقیناً یہ مفید کتاب ہے، متول میں آپ کو آئے گا، اس نے تو شرح لکھی ہے کس کی، تلخیص مگر اس میں عبارات دلائل الاعجاز کی بھی ہے، اسرار البلاغہ کی بھی ہے، مفتاح العلوم کی بھی ہے، اس میں منطق اور فلسفہ بھی موجود ہے، معلوم ہی نہیں ہوتا کہ یہ تلخیص کی شرح ہے، اس کو خود معیوب نظر آئی، اس لیے مجبور ہو کر اس نے مختصر معنی لکھی، اور اس میں صرف تلخیص کی وضاحت ہے، شرح ہے، اس میں منطق بہت کم ہے، فلسفہ نہ ہونے کے برابر ہے، اس میں دلائل الاعجاز کی باتیں نہیں ہیں، اس میں اسرار البلاغہ کی باتیں نہیں ہے، اس میں مفتاح العلوم کی باتیں نہیں ہے، یہ صرف متن تک محدود ہے، بات آئی مضمون ذہن میں آیا؟ کنہوں نے مطالبہ کیا مختصر معنی کا؟ طلباء نے، اور انہوں نے متول کو رد کیا تھا دو وجہ سے، اور اس نے انکار کیا تھا مختصر معنی لکھنے سے دو وجہ سے، مگر انہوں نے مزید مطالبہ کیا، تو کہتے مجبور ہو کر میں نے لکھا، اور میں نے کہا کہ اس نے خود محسوس کیا کہ متول میں صرف تلخیص ہے یا دلائل الاعجاز کتاب بھی ہے، اسرار البلاغہ بھی ہے، مفتاح العلوم بھی ہے، فلسفہ بھی ہے، اس کے اندر منطق بھی اس کے اندر موجود ہے، معلوم ہی نہیں ہوتا کہ یہ تلخیص کی شرح، اس لیے اس نے ایسی کتاب لکھی جو متن تک محدود ہے، ٹھیک ہے۔ وبعد وَيَقُولُ الْعَبْدُ الْفَقِيرُ، کہتا ہے بندہ جو محتاج ہے، إِلَى اللَّهِ الْغَنِي، اللہ کو جو غنی ہے، فقیر اور غنی دو متضادین چیز ہے، علمی بدی میں اب کہے گا اس کو تقابل تضاد کہتے ہیں، کہ دو نقیضین کو کلام میں جمع کرے، یحیی و یمیت، احیاء و اماتت، یہ کیا یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، وسعت و تنگی، یہ دو نقیضین ہے، یہ بھی متکلم کا کمال ہے کہ وہ نقیضین کو کلام میں جمع کرے۔ مصنف نے بھی یہاں تقابل تضاد کیا، فقیر اور غنی، ہم ہر شے میں محتاج ہے، اللہ ہر شے میں غنی۔ وہ عبد فقیر کون ہے؟ یہ علامت التزانی ہے، مسعود ابن عمر، اور المدعو اس کو پکارا جاتا ہے مسعود کی جگہ سعد الدین تفتازانی، ہداہ اللہ، اللہ اس کو ہدایت کرے، سواء الطریق، سواء راہ راست کا، وَأَذَاقَهُ، اور اللہ تعالیٰ سعد الدین کو چکھائے حلاوت التحقیق، مٹھاس تحقیق کی، تحقیق کا معنی اثبات المسائل بالدلائل۔ یقول کا مقولہ یہ ہے، قد شرحت فیما مضی، میں شرح لکھ چکا ہوں ماضی میں، کس کی شرح لکھ چکا ہوں؟ تلخیص مفتاح کی،
وَأَغْنَيْتُهُ، اور میں نے تلخیص کو بے پرواہ بنایا تھا، بالإصباح، صبح کے ساتھ، عن المصباح، چراغ سے، یعنی تلخیص ایک اندھیری رات کی شکل میں تھی، اندھیری رات کی شکل میں، اور لوگوں نے اس کی شرح لکھی تھی وہ بمنزل چراغ کے ہیں، اور میں نے متولی تھی وہ بمنزل صبح کے ہیں۔ جب صبح نکلتا ہے تو رات چراغوں سے مستغنی ہے، تو متول جب وجود میں آیا تو طلباء باقی شروع سے مستغنی ہو گئے۔ تلخیص کی تشبیہ دی اندھیری رات کے ساتھ، ذکر مشبہ کا جو تلخیص ہے، اور مراد اس کا نام ہے استعارہ بالکنایہ۔ استعارہ دل میں آپ زید کی تشبیہ اسد کے ساتھ دے دیں، یہ تشبیہ جو مضمر فی القلب ہے اس کا نام کیا ہے؟ استعارہ بالکنایہ۔ تو مصنف نے تلخیص المفتاح کی تشبیہ دل میں دی ہے، کس کے ساتھ؟ اندھیری رات کے ساتھ، یہ استعارہ بالکنایہ۔ وَأَغْنَيْتُهُ بِالْإِصْبَاحِ، متول کی تشبیہ دی ہے صبح کے ساتھ، اس تشبیہ مضمر فی القلب کا نام ہے استعارہ بالکنایہ۔ عامل مصباح، باقی شروع کی تشبیہ دی چراغ کے ساتھ، اس تشبیہ مضمر فی القلب کا نام کیا ہے؟ استعارہ بالکنایہ۔ تلخیص کی تشبیہ ایک استعارہ بالکنایہ ہے، اور متول کی تشبیہ صبح کے ساتھ یہ دوسرا استعارہ بالکنایہ ہے، اور باقی شروع کی تشبیہ مصباح کے ساتھ یہ تیسرا، ٹھیک ہے؟ یہ اندھیری رات ہے، یہ شروع ہے، یہ متول ہے، ٹھیک ہے؟ تو جس طرح اندھیری رات سورج نکلنے کے بعد چراغوں سے مستغنی ہے، تو اسی طرح تلخیص جو اندھیری رات کی طرح ہے، متول آنے کے بعد جو صبح کی مانند ہے، شروع سے مستغنی ہے جو چراغان کی مانند ہے۔ بات آئی سمجھ؟ آگے وَأَوْدَعْتُهُ غَرَائِبَ نِكَتٍ، غرائب کی اضافت نکت کی طرف، یہ اضافت الصفت للموصوف ہے، اس کا معنی یہ وَأَوْدَعْتُهُ، اور میں نے جمع کی ہیں اس متول کے اندر نکتن غریبتن، نکات عجیب عجیب، سمحت بہ الانظار، کہ سخاوت کر چکی تھی ان نکات پر الانظار، میری فکروں نے۔ ووشحتہ، اور میں نے متول کو مزین بنایا تھا بلطائف فقر، لطائف کی اضافت فقر کی طرف اضافت صفت الموصوف ہے، یعنی ووشحتہ، میں نے متول کو مزین کیا تھا بفقر لطیفت، ایسے جملوں کے ساتھ جو باریک باریک تھے، سبقت تھا، پگلایا تھا ان لطائف کو ید الافکار، عقل کے ہاتھوں نے۔ عقل کے ہاتھ نہیں ہوتے، افکار کو مشابہ کیا رجال کے ساتھ، اس تشبیہ مضمر کا نام کیا ہے؟ استعارہ بالکنایہ۔ اب افکار مشبہ ہے اور رجال مشبہ بھی ہے، اور مشبہ بھی رجال کے ساتھ لازم کون ہے؟ ید، تو ید جو لازم ہے مشبہ بھی کا، وہ مشبہ افکار کے لیے ثابت کیا، یہ استعارہ تخیلیہ ہے۔ اور ید کے ساتھ پگھلانا مناسب ہے، ہاتھ سونا لیتا ہے اور آگ میں پگھلاتا ہے، تو سبقت کا اس بات یہ استعارہ ترشیحیہ ہے۔ استعارہ بالکنایہ تشبیہ مضمر کا نام ہے، ہاں، تو یہاں اس نے افکار کو دل میں مشابہ کیا رجال کے ساتھ، تو یہ کیا ہوا؟ استعارہ بالکنایہ۔ استعارہ تخیلیہ کی مشبہ بھی کا لازم مشبہ کے لیے ثابت کیا جائے، تو مشبہ افکار ہے، مشبہ بھی رجال ہے، رجال کے ساتھ لازم ید تھا، تو ید جو لازم ہے رجال کا وہ ثابت کیا افکار مشبہ کے لیے، تو ید کا ذکر یہ استعارہ تخیلیہ ہے۔ اور ید کے ساتھ پگھلانا لازم نہیں ہے، ہر ید پگھلاتا نہیں ہے، سونار کا ہاتھ جو ہے وہ پگھلاتا ہے، لوہار کا ہاتھ پگھلاتا ہے، تو سبقت مناسب ہے ید کے ساتھ، تو سبقت کا ذکر جو ہے یہ استعارہ ترشیحیہ ہے۔ اچھا جناب،
میں نے تو ماضی میں تلخیص المفتاح کی شرح متول کی اور میں نے متول کو بمنزلہ صبح کی کیا، اس نے شروع سے مستغنی کیا، وہ شروع جو چراغان کی طرح تھے، اس میں نکت میں نے جمع کیے ہیں۔ لیکن رأیت الکثیر من الفضلاء، اب باعث تصنیف کی مختصر میں نے کیوں لکھی؟ میں نے دیکھا بہت سے فضلاء کو، والجمع الغفیر من الاسکیاء، اور میں نے جماعت کثیر کو دیکھا ذہینوں سے، یسألوننی کہ وہ مجھ سے مطالبہ کرتے تھے، صرف الہمہ کہ تم پلٹاؤ، متوجہ کرو اپنا ارادہ نحو اختصاری کی طرف، اختصار متول کس کے اندر کیا کرو؟ اختصار، اول اختصار، اور وہ مجھ سے مطالبہ کرتی تھی صرف الہمت کہ میں اپنی ہمت متوجہ کروں نحو الاختصار، طرف بند کرنے، علی بیان معانی، کہ میں ایسا شرح لکھوں کہ وہ بند ہو تلخیص کے معانی کے ساتھ، وکشف استاری، اور صرف تلخیص کے پردوں کو ہٹائے۔ یہ کب انہوں نے یہ دو مطالبے کیوں کیے تھے؟ ہاں، ایک یہ کہ متول میں طول ہے، ہاں ہماری بس کی بات نہیں ہے اتنا مطالعہ، اور دوسرا سنو، لما شاہد، جب طالب علموں نے مشاہدہ کیا، ان المحصلین کی طالب علم قد تقاصرت ہممہم، ان کی ہمت قاصر ہے، عن استطلاع، کہ وہ باخبر ہو جائے، انوار الطالعہ، متول کے ان انوار سے جو خود چمکنے والے ہیں، وتقاعد عزائمہم، اور بیٹھ چکے ہیں طالب علموں کے ارادے، عن استکشاف اسرار الخبیہ، کہ وہ ظاہر کرے اسرار متول کے الخبیہ جو پوشیدہ ہے۔ ایک وجہ، دوسری وجہ کہ لوگ چوری کرتے ہیں، متول سے عبارات نکال کر اپنا نام لگاتے ہیں کہ ہم نے تلخیص کی شرح کی۔ وَإِنَّ الْمُنْتَهِلِينَ، اور لوٹ کا سوٹ کرنے والے قد قلبوا، انہوں نے متوجہ کی ہیں احداق الاخذ، آپ کی جو ہے چوری کے، والانتہاب، و لوٹ کا سوٹ کے، وَمَدُّوا آناق المسح، اور انہوں نے لمبی کی گردن متول مسح کرنے کا۔ انسان جب کتاب کو غور سے دیکھتا ہے تو گردن لمبا کرتا ہے، شیانی کیا لکھا ہے، شرینی کیا لکھا ہے، تو وہ گردن لمبا کر کے کہتے ہیں کون سی عبارت چوری کرے، کون سی عبارت چوری کرے۔ وَمَدُّوا، اور چھوڑوں نے لمبی کی تھی آنا المسح، متول کو مسح کرنے کا، علی ذالک الکتاب، ٹھیک ہے۔ تو مختصر معنی کا مطالبہ کتنی وجوہ پر مبنی تھا؟ دو پر۔ اب یہ انکار کرتا ہے کہ میں مختصر معنی نہیں لکھوں گا، اس کی کتنی وجوہ ہے؟ ایک یہ کہ وہاں طول کی وجہ سے اعتراض ہے، یہاں، اور دوسرا کہ چوری کوئی بہانہ نہیں ہے، میں سخی ہوں اور سخی سخاوت کرتا ہے۔ وَكُنْتُ أَضْرِبُ عَنْ هَذَا الْخَطَبِ صَفْحًا، اور میں منہ موڑتا تھا، عن هذا الخطب، اس کار عظیم سے، صفحا منہ موڑنا، وَأَطْوَى، اور میں لپیٹتا تھا، دون مرامہم، دور ان کی مطالبے سے، کشن، اپنی کروٹ کو، وہ ادھر آتے تھے میں کروٹ ادھر بدلتا تھا، وہ ادھر آتے تھے میں کروٹ ادھر بدلتا تھا۔ کیوں؟ علم منی، مجھے یقین تھا بِأَنَّ مُسْتَحْسَنَ الطَّبَائِعِ بِأَحْسَرِهَا، کہ ایسی کتاب جو مقبول تمام طبیعتوں کا ہو اور مقبول تمام کانوں کا ہو، علاقے کا، یہ ایسی کتاب ہے لا یسعہ مقدرۃ البشر، کہ وہ انسانی قدرت میں نہیں ہے۔ یہ شان ہے اس خدا کا، خالق القوا والقدر، کہ اس نے قرآن نازل کیا ہے اور وہ لوگوں کی مزاج کے مطابق ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلے پر لوگ اعتراض کرتی تھی طول کی وجہ سے، اس پر اعتراض کریں گے۔ ہاں، ایک تیسری وجہ بھی بیان کرتے، کہتے یار لوگ مجھ سے مطالبہ کرتے تھے کہ تلخیص کی شرح علم بلاغت میں لکھو، تو انسان کتاب وہاں لکھتا ہے جہاں پڑھنے والے موجود ہو۔ اب پڑھنے والے کون؟ خصوصاً اس زمانے میں اردو کے 2-3 رسالے پڑھ لیے اور دستار بندی کر لی، ابھی سلور بندی نہیں ہے، دستار بندی کر رہے، اس لیے آج کل کا مفتی مفت سے بنتا ہے اور آج کل کے فضلہ فضلہ سے بنتا ہے۔ وَإِنَّ هَذَا الْفَنَّ قَدْ نَزَبَ الْيَوْمَ مَعُهُ،
دوسرا ایک علم بلاغت کا پانی آج دن نظم خشک ہو چکا ہے، فسار جدال بلا سر، اس میں بحث غیر مفید ہے، وذهب رواؤه اور ختم ہو چکی ہے اس فن کی تازگی، فعاد خلافا بلا ثمر، اس میں بحث غیر مفید ہے۔ حتیٰ فن کہاں؟ جو درسگاہی تھی ان کو تالے لگ چکے تھے، جو مدرسین تھی وہ قبروں میں جا چکے ہیں، جو طالب علم تھے وہ نسوار کھانے لگ گئے، حتیٰ کہ اڑ گئے بقیت وہ کتابیں جو آثار سلف کے تھے، ادرج ریاح ہواؤں کی گلیوں میں، وصالت اور بے گئے بے آناق متایا تلک الاحادیث، البتہ اوپر گردن سواری اس علم کے البتہ وادیاں، یعنی فتنوں کی وادی آئے اور علماء جو اس علم کی سواریاں تھی وہ بہا کر لے گئے، وصالت اور بہ گئے البتہ وادیاں علی اعناق متایا تلک الاحادیث، ان علوم کی سواریوں کی گردنوں پر۔ اور وہ جو انہوں نے کہا تھا کہ متول سے چوری ہوتی ہے، تو اب ملاخص ہر کی چوری ہے متول سے، والانتہا وہ لوٹ ہے، فَأَمْرٌ يَرْتَاحُ بِهِ اللَّبِيبُ، یہ ایک ایسا کام ہے کہ خوش ہوتا ہے اس سے ہوشیار، کیوں؟ اِذْ لِلْأَرْضِ مِنْ كَاسِلْ كِرَامِ جَسِيمٍ، کیونکہ زمین کو سخی کے پیالہ سے گھومتا ہے۔ تو یہ شراء زمین ہے اور میں سخی ہوں اور متول پیالہ ہے، تو اگر ایک دو عبارت وہ چوری کرے کرنے دو۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ میری نہر ہے زمین سے رب کرنے کے لیے، تو میں لوگوں کو پینے سے روک سکتا، تو کہتے ہیں متول ایک نہر ہے میں نے جاری کر دی ہے، اور یہ چھوڑ جو ایسے پینے والے ہیں، اب پینے والوں کو پینے سے روکنا یہ انسانیت کے خلاف ہے۔ وَكَيْفَ يُنْهَرُ عَنِ الْأَنْهَارِ السَّائِلُونَ، کس طرح روکا جا سکتا ہے نہروں سے سائل، وَلِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، میری جیسے علم سیکھو اور کتابیں لکھو اور لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ۔ ٹھیک ہے، اب ان کی تمام آزار کا جواب دے دیں، تمام آزار کا جواب دے دیں، لیکن کہتے ہیں جو طالب علم تھے وہ کچھ ذہین تھے، شوقین بھی تھے، بالآخر میں مجبور ہوا، طالب علم سے مجبور نہیں ہوا، اس کو متول میں سقف نظر آیا تھا، یہ شرح تو تلخیص کی ہے اور اس میں دلائل الاعجاز ہے، اسرار البلاغہ ہے، مفتاح العلوم ہے، منطق ہے، فلسفہ ہے، ٹھیک ہے۔ ثم بازدت ما زادتهم، پھر نہیں بڑھایا طالب علموں کو مدافعاتی میرے انکار نے، الا شغفا، مگر مزید طلب و غرامہ اور مزید پیاس، ان کی پیاس بڑھتی گئی، وظمأنا اور پیاس فی حواجر طلب کے راستوں میں، وامامہ اور پیاس کے راستوں میں، فانتصرت میں کھڑا ہوا لشرح الکتاب، تلخیص کی شرح کے لیے، علی وفق مقترحہم، موافق ان کے مطالبہ کے، اور میں اٹھ کھڑا ہوا ثانیاً دوبارہ، پہلے کھڑا ہوا تھا متول کے لیے، دوبارہ کھڑا ہوا، ولعنان العنایت اور لگا اپنی مہربانی کے، نحو اختصار اول، طرف اختصار متول کی ثانیاً پھیرنے والا تھا، پہلی ثانیاً کا معنی کیا دوبارہ، اور دوسری ثانیاً کا معنی کیا پھیرنے والا۔ اس کو سمعتی تجلیس کہتے ہیں کہ لفظ ایک ہو اور معنی الگ الگ ہو۔ ان فی بستاننا نارنجنا وانجنا نارنجنا قد رنجنا، یہ الفاظ ایک ہے اور معنی ان فی بستاننا نارنجنا، ہمارے باغ میں نارنج ہے، نارنج جانتے ہو، منجنا جو توڑے گا، نارنجنا ہمارے نارنج کو، فقد رنجنا اس نے مجھے تکلیف۔ یا متنبی کہتے ہیں ترکت الباب حتی کلمتنی فلما کلمتنی کلمتنی، متنبی کہتے ہیں رات کے وقت میں لڑکی کے پاس گیا تو ترکت الباب، میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، حتی کلمتنی، وہ دیر سے آ کر مجھے اکتا دیا، تھکا دیا، فلما کلمتنی، جب اس نے میری ساتھ بات کی، کلمتنی، میرے دل کو توڑا۔ تو ایک کلمت کا معنی اکتانا، دوسری کلمت کا معنی بات کرنا، تیسری کلمت کا معنی دل چیرنا، لفظ ایک معنی الگ الگ۔ 3
معجود القریحہ، اور لوگ کہتے ہیں کہ میرا ذہن ہمیشہ منجمد رہتا تھا، کیوں؟ بالبلیات السرا، ان مسائل سے جو تیز اور تند ہوا کی طرح چلتے، کھانا بھی نہیں، کپڑا بھی نہیں، بستر بھی نہیں، مکان بھی نہیں، بیماری بھی ہے، دشمن بھی ساتھ لگے ہوئے ہیں، اتنی مسائل میں مجھ سے مطالبہ کرتے ہیں اور میں کتاب لکھ رہا ہوں مع جمود القریحہ، اور میری عقل منجمد تھی بالبلیات سرا، ان مسائل سے جو تیز اور تند ہوا کی طرح چلتے تھے، وہ خمود الفتنہ، اور بجھ چکی تھی میرے عقل بالنکبات سرسرا، ان مسائل سے جو مسلسل جاری تھے، وتراب البلدان بھی، اور ایک شہر مجھے دوسرے میں پھینکتا تھا، وہ لوگ ناراض ہوتے تھے، وہ تیسرے میں پھینکتا تھا، ٹھکانہ بھی نہیں ملتا تھا، پھینکتی تھی مجھے شہر دوسری شہر کی طرف، والاقطار، اور ایک جانب دوسری جانب کی طرف مجھے پھینکتا تھا، ولبوے، اور دور تھا، الاوطان، آبا اجداد کا وطن عنی مجھ سے، والاوطان، اور میری حاجات بھی پوری نہیں تھی، حتیٰ تفقتو، حتیٰ کہ میں شروع ہوا عجوب، کہ میں خطا کرتا تھا کل اغبرہ، ہر زمین غبار آلود، خاتم الارجاء، جن کے نشانات مٹ چکے ہوتے، مٹ، اب دیکھو نہ کھانا ہے، نہ کپڑا ہے، نہ سواری ہے، جگہ بھی نہیں ہے، جس شہر میں جاتا ہے وہ لوگ پتھر مارتے ہیں، دوسرے میں جاتا ہے وہ پتھر مارتے ہیں، تیسرے میں جاتا ہے وہ پتھر مارتے ہیں، اور قلم کان میں ہے، کاغذ ہاتھ میں ہے، اور مختصر معنی لکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے جی؟ اب آپ پنکھا ہے یا نہیں، بستر ہے یا نہیں، کمرہ ہے یا نہیں، روٹی ہے یا نہیں، ٹھیک ہے جی؟ ہمارے صحابہ کی دین میں ساتویں آسمان اور زمین ہے، ساتویں آسمان، اور ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔ صحابہ اپنے ساتھ بستر نہیں لے جاتے تھے، ہم بستر لے جاتے، صحابہ اپنے ساتھ برتن نہیں لے جاتے تھے، ہمارے پاس خوراک کے معاملات ہے، صحابہ ٹھیفن اپنے ساتھ سالن کا نہیں لے جاتے تھے، ان کے جیب میں کھجور تھے، وہ کالی اور چلتا، ان کا بستر زمین تھا، ان کا سرانہ پتھر تھا، پھر وہ نکلتے تھے تو واپس نہیں آتے، ہم تو 3 دن کے بعد پھر بیگم کی زیارت کے لیے آئے۔ حضرت عباس کا ایک بیٹا نکلا خدا کی راہ میں، طائف میں پہنچ گیا، دوسرا بیٹا عبد الرحمن ابن عباس نکلا، افغانستان کے شبرغان میں گر پڑا، وہاں پہنچ گیا۔ طلحہ ترک کے بارڈر پر شہید، سلم ابن اقوا پولیس، حضرت عمر کا پولیس انسپکٹر، پشاور سے باہر در خیبر کے دامن میں 40 صحابہ کے ساتھ مدفون، ٹھیک ہے؟ ہمارا تو یہ کچن ہے، یہ لیٹرین ہے، یا کیا اور کیا خدا کی راہ ہوتی ہے، غول کا اطراف مار لگے۔ عجوب، میں طے کرتا تھا کل اخبارہ، ہر زمین غبار آلود، خاتم الارجاء، ان کی نشانات بھی نہیں تھے، وَأُحَرِّرُ كُلَّ سَطْرٍ مِّنْهُ، اور میں مختصر معنی کی ایک ایک لکیر لکھتا تھا، فی شطر من الغبراء، غبار آلود زمین کے ایک چپے پر، یہاں بیٹھ رہا ایک لکیر لکھا، دوسرا جا کر پشاور میں لکھا، تیسرا جا کر قندھار میں لکھا، ایسی مسائل میں کتاب۔ اس لیے اپنا مختصر معنی کے دوران سفر لکھتا ہے، وَيَوْمًا بِحُزْوَةٍ وَيَوْمًا بِالْعَقِيقِ وَبِالْعُزَيْبِ يَوْمًا وَيَوْمًا بِالْخُلَيْصَةِ۔ وَيَوْمًا بِحُزْوَةٍ، ایک دن میں مقام حزوہ میں بیٹھا تو مختصر معنی کے ایک لکیر لکھا، وَيَوْمًا بِالْعَقِيقِ، حزوہ والوں نے نکالا تو دوسرے دن مقام عقیق میں پہنچا، وہاں بیٹھ کر 2-3 لکیریں لکھ لیے، وَبِالْعُزَيْبِ يَوْمًا، تیسرے دن جو ہے عقیق والوں نے نکالا تو مقام عزیب میں ایک دن گزارا تو وہاں 2-3 لکیریں لکھی، اور عزیب والوں نے نکالا یومًا بالخلیصہ، ایک دن مقام خلیصہ میں جا کر کے لکھ لیا۔ اب جگہ بھی ہے، کھانا بھی ہے، بستر بھی ہے، پھر بھی
نہ مسالہ ہے، نہ تکرار ہے، نہ کچھ ہے. یہ بات ختم ہو. مسائل سے گزرتے گزرتے مختصر معنی کی تکمیل ہو گئی. تو کہتے ہیں ثم لما وفقت، جب مجھے توفیق دی گئی بعون اللہ تعالی، اللہ کی مدد سے، وتأییدہ، اور اللہ کی تائید سے. کس کی مدد مل گئی؟ للاتمام، کہ میں مختصر معنی کو پورا کروں. وقبضت ووقفت عنہ خیامہ، اور میں نے توڑ دیے مختصر معنی سے خیمے. کتاب جب مکمل نہ ہو تو ویسی چھپی رہتی ہے جیسے خیمے کے اندر چیز، اور جب کتاب مکمل ہو جائے مارکیٹ میں آ جاتا ہے تو یہ ایسا ہے کہ خیمہ ہٹا کر چیز کو باہر نکالے. اچھا. وقوست، اور میں نے توڑ دیے عنہ مختصر معنی سی خیامہ، اس کے خیمے. کیا مطلب؟ بالاختتام، یعنی ختم کر کے مارکیٹ میں آئی. بعد ما کشفت، بعد اس کے کہ میں نے ہٹائے عن وجوہ خرائنہ، اس کتاب کی موتیوں کے چہروں سے اللسام پردہ، ووضعت، اور میں نے رکھے الفرائض موتیاں کل کنوز، جو خزانوں کی طرح ہے. کنوز کی اضافت فرائض کی طرف اضافت مشبہ بیل المشبہ ہے. ووضعت الفرائض، اور میں نے موتیاں رکھی یعنی مسائل کل کنوز خزانے کی طرح، علی طرف السماء، تلخیص کے کنارے پر. فجاء بحمد اللہ، مختصر معنی آیا شکر ہے، کما یرق النوازل، آنکھوں کو چمکاتا ہے. وَيَجْلُ، اور ہٹاتا ہے سبع پردہ الاذہان عقول کا. وَيَرْحَفُ، اور تیز کرتا ہے البصائر عقول کو. وَيُضِيءُ، اور روشن کرتا ہے الباب عقول ارباب بیان کے. وَمِنَ اللَّهِ توفیق، اور اللہ سے توفیق مانگتا ہوں اور ہدایت مانگتا ہوں. اسی پر میرا توکل ہے، فی البدایہ، ابتدا اور نہایت میں. وَهُوَ حَسْبِي وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، اللہ میرے لیے کافی اور بہترین نگہبان. بسم اللہ. سبا سے جانا تلخیص تھا، سبا و تلخیص ہوئے ہیں. بیا بیا وقت مختصر معنی